میں ایک الیکٹڈ حکومت ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد جس طریقے سے لندن پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے اور ایک موسٹ پاپولر پارٹی کو آج اس مقام تک پہنچایا گیا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ اپنا نشان نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو لا کو مطلوب تھے، سرٹیفائیڈ منی لانڈرر تھے، وہ کنوکٹڈ اور ایبسکانڈر تھے، وہ عدالتوں کو مطلوب تھے اور ان پہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے انڈائٹ ہونے والے تھے، وہ کچھ کلیئر بھی ہو گئے اور اقتدار میں چلے بھی گئے۔ آپ کے سامنے یہ ہمیں کہ آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے، ہم نے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کروائی تھی، آئینی اور قانونی طور پر یہی ہمارا رائٹ تھا، اور اس اسمبلی کو ریسٹور کرنے کے لیے کوئی کسی عدالت نہیں گیا تھا۔ ایور سنس ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اس ملک میں، یہی آئینی تقاضا ہے اور یہی اس ملک کا مقدر ہے۔ اس کے لیے ہم 3 مرتبہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر چکے تھے اور 7 مرتبہ ہم ہائی کورٹوں میں جا چکے تھے۔ سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ بھی دی تھی اور صدر پاکستان نے بھی ایک ڈیٹ دے دی تھی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اتنا عرصہ اس کو رکھا گیا، الیکشن پوسٹپون ہوتے گئے، ون پری ٹیکس اور دوسرے پیٹر ٹیکس پہ، یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کو جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا لے، الیکشن کمیشن وہ اپنی ذمہ داری صحیح اور احسن طریقے سے نہیں نبھا چکا تھا۔ اس میں الیکشن کمیشن نے فائنلی جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ڈیٹ دی ہے، اور سپریم کورٹ نے وہ ڈیٹ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دستخطوں سے جو ڈاکومنٹ عدلیہ کے سامنے موجود ہے، اس کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے، ڈائریکشن بھی دی ہے الیکشن کمیشن کو، اور وہ یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، یہی آئینی تقاضا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا، اس انٹائر پروسیس میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے، جس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، اس کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ غیر آئینی غیر قانونی سلوک روا رکھا گیا ہے، ایک طرف پارٹی کے ساتھ، دوسری طرف اس کی لیڈرشپ اور پولیٹیکل ورکر سپورٹر کے ساتھ، اور اس کے پروپوزر اور سیکنڈر کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو بیٹ اس وقت آپ نے لینے کی کوشش کی ہے، ہمیں پھر بھی امید ہے سپریم کورٹ انشاءاللہ انٹروین کرے گی، لیکن اس کے امپلیکیشنز آپ دیکھ لیں 2 چیزوں کے۔ اگر آپ بیٹ کا نشان وتھ ہولڈ کریں گے تو 227 ریزرو سیٹیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جاتی ہیں، اس میں سے 70 ریزرو سیٹ نیشنل اسمبلی کی ہے اور باقی پروونشل اسمبلیز کی ہے۔ اس میں سے اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نکالیں گے تو ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے چیف منسٹر، پرائم منسٹر کے الیکشن میں، پریزیڈنٹ کے الیکشن میں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں۔ اور اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لیتے ہیں اور آپ الیکشن کو سب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹوں کے طور پہ آپ لڑاتے ہیں تو آپ کرپشن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس ملک میں کرپشن اگر مزید چلے گی اور ہوگا تو اکانومی مزید ڈوب جائے گی۔ اس لیے یہ کریٹیکل الیکشن ہے اس سٹیج پہ جو ہونے جا رہے ہیں، اور ہماری یہ درخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ بلے کے کیس کو فوراً لیا جائے اور اس کے لیے بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس کو جلد سے جلد اس پہ فیصلہ ہو۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق الیکشن ہونے تھے۔ الیکشن میں ہمارا ایک پہلا پوائنٹ یہ تھا، جس کے لیے ہم اپریل میں بھی گئے تھے ہائی کورٹ، کہ جتنے بھی آر اوز ہے آپ ان کو عدلیہ سے لے لیں بجائے اس کے کہ آر اوز حکومت کے نمائندگان ہو۔ وہ اپریل والا الیکشن تو نہیں ہو سکا، لیکن اس الیکشن میں بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور سپریم کورٹ نے بجا دی کہ اگر یہی آر اوز الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، بٹ ہماری استدعا یہی تھی کہ اگر یہی آر اوز بھی الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آر او کے دفاتر کے باہر اگر جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر آئیں، پہلی فرصت میں، پہلی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا، وہ فل فلیج میں اپنے نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکے، اور جو نامینیشن پیپر فائل کر چکے ان کے اسکروٹنی کے دوران ان کے پروپوزر سیکنڈر ٹائم پہ کورٹ میں نہیں پہنچ سکے، بلکہ اوپنلی ان کو روکا گیا، مارا گیا، زدوکوب کیا گیا، وہاں سے رخصت کرایا گیا، بٹ آر اوز نے کوئی آرڈر اس پہ نہیں کیا۔ اس کے سلسلے میں ہمارا یہ ایک درخواست ہم کرتے رہے الیکشن کمیشن کو، سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے اس کا ایک اپلیکیشن گزاری ہے کنٹمپٹ کی، کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دے دیا تھا، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، جو نہیں ہو سکی اس پہ اقدامات ہونے چاہیے۔ اب اس میں سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی ہے، پر ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور انصاف فراہم کرے گی۔ جتنے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کے سامنے آیا ہے، پہلی تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیئر ٹیکر نہیں رہا ہے، یہ تو غیر آئینی غیر قانونی ہے، لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کی انٹائر پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، وہ ایک پارٹی بن چکی ہے۔ انہوں نے اپنے 22 کلیعام شو کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک ورکر سپورٹر پروپوزر سیکنڈر پی ٹی آئی کا جاتا ہے،
सो मच तो आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है, लेकिन अगर वही वकील फिर पीटीआई के नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो फिर उसको रोका भी जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। इसी तरीके से आप डेमोक्रेसी का हेल्प नहीं कर रहे, इसी तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं करेगी, इसी तरीके से मजबूत पार्लियामान वजूद में नहीं आ सकेगा। अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर प्रोसेस से निकालेंगे और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसइनफ्रेंचाइज करेंगे तो ये पार्लियामान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताता हूं, अभी आपका मेमोरी बड़ी रिफ्रेश होगी जिस तरीके से लोगों को रोका गया, लेकिन सिर्फ आपके सामने अगर आपकी इजाजत हो तो बहुत सारे सैकड़ों वकूए हुए हैं, मुल्क के हर कोने में हुए, लेकिन हम आपको कुछ वीडियो प्ले करवा रहे हैं। आप सिर्फ पहला वाला वीडियो देखें कि लोगों को कैसे रोका गया, उनको जाने से रोका गया, किसी तरीके से उनके कागजात छीने गए और किस तरीके से हम समझते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उनसे कागज लिए गए, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इलीगलिटी है उस प्रोसेस की कि आपने उस इंटायर प्रोसेस को रोका। ये आप सिर्फ ये वीडियो पहले देख लें। आपने ये देख लिया है जिस तरीके से कोशिश की गई कि लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने से रोका जाए, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर्स और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए। ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम से भी घबराए हुए हैं। लेकिन जब स्क्रूटनी का वक्त आया तो जब हमने वुमेन के लिए और रिजर्व सीट्स के लिए जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके लिए रिजर्व सीटें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ये सोसाइटी का वो सेगमेंट है ताकि ये अनरिप्रेजेंटेड ना हो। पीटीआई की किसी भी कैंडिडेट की स्क्रूटनी जो रिजर्व सीट है वो आज तक नहीं हो गई है। अगर आप स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता, इलेक्शन तो अभी होने, लेकिन आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि वो रिजर्व सीट पे भी, और वो भी उस सेगमेंट के, सोसाइटी के उस सेगमेंट से जो फ्रेजाइल है, जिसके लिए कानून साजी की गई है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपने उसको भी रोका। आप सिर्फ ये देख ले, एक और वीडियो आपको हम प्ले करते हैं। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरीके से लोगों से कागजात छीने गए हैं और उनकी जो स्क्रूटनी के वक्त इनके साथ है। तो ये स्क्रूटनी वाले वाकयात सेकंड वीडियो एक मरतबा के लिए आप देख लें। ये आप लोगों ने जो देखा है, कोई छोटा सा ये आपने जो देखा है ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपने देखा है। लेकिन पहले सिर्फ कहना यह है, ये रियासती जबर तशद्दुद है या आप हमें किसी जुर्म की सजा दे रहे हैं। किस जुर्म की सजा में दी जा रही है? वर्कर, सपोर्टर को, प्रपोजर, सिकंडर को, वोटर को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? ये आप खुद देख लें। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी की प्रोसेस से हम गुजरे हैं तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। ये एक फिगर मैं आपको देता हूं, 873 उम्मीदवारान की, हमारी 873 उम्मीदवारानों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए और उसकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास ये मौजूद है। ये एग्जैक्ट फिगर है, हम आपको ये फिगर बताएंगे और ये हम आपको सबको इलेक्ट्रॉनिकली वो दे देंगे, आपको इंशाअल्लाह ताला ट्रांसमिट कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, आज ही हम आपको देते हैं। इसके साथ में ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है कि 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज है, वहां 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उस नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन के ऑर्डर में किसी कामे और फुल स्टॉप का फर्क नहीं है, एक जैसे ऑर्डर पास हो चुके हैं। और जितने आपने कहा कि रिजेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत की काबीना में जितने हमारे अराकीन थे, सूबाई हुकूमतों के काबीने में हमारे पास जितने अराकीन है, उन सब के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। एंड द सीनियर लीडरशिप जितने भी कैबिनेट में थे और स्थान लीडरशिप, वो सारे रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में हमारे पास सिंबल भी न रहे। आप सब लोग गवाह है, इसकी सारी सर्वे हो चुकी है, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने भी कहा है, जितने भी है सब ने कहा है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी मोर देन 70% है। अगर आप बेयर मिनिमम भी 70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर्ड वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हो। ये 10 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का 25 करोड़ जो आबादी में जितने रजिस्टर्ड वोट है, पीटीआई की 70% पॉपुलैरिटी मद्देनजर रखते हुए आप 10 करोड़ वोटर को डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। अगर इतने तादाद में आप वोटरों से हक लेंगे तो क्या वो इलेक्शन अगर हो भी जाए तो पोस्ट इलेक्शन क्या वो लेजिटिमेट इलेक्शन होगा? क्या आपकी इलेक्शन दुनिया तस्लीम करेगी? ये हरगिज तस्लीम नहीं कोई करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस से पीटीआई को निकालना और पीटीआई के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया है, एक बात पे हमें थोड़ा इत्मीनान जरूर है
इंशाल्लाह अदलिया इंटरवीन करेगी और बहुत जल्द इंटरवीन करेगी। लेकिन हमारी बातों की तायीद जिन इदारों ने की है, मैं अपनी बात तो करता हूं, लेकिन आपको सिर्फ एक लफ्ज सिर्फ पढ़ देता हूं आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या लिखा है। इस्लामाबाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो ट्वीट किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, इनमें जो उनकी वर्डिंग है वो मैं आपको एक वर्डिंग थोड़ी सी पढ़ देता हूं। फोरमोस्ट वर्डिंग ये, at the press conference held in Islamabad earlier today, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among others, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, a right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practices and disgrace. हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके से आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे तो ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वायलेट को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इकदाम कर लें। एक सेकंड, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चेयरमैन साहब ने पढ़े हैं, ये हम आप सबको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर रहे हैं। अभी सबकत साहब कर दें, आपको मिल जाएगा जी। नंबर एक 1% एट ए टाइम आप बोलिए। नहीं, देखिए एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फईद साहब पे। कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। देखिए खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है, और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। देखो हम अदलिया की बात कर रहे हैं, अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन अदलिया भी सुप्रीम है इन इट्स ओन डोमेन, और ये अपने ऊपर आर्गन जो है, ये तीनों ऑर्गन बैलेंस एंड चेक्स प्रोवाइड करते हैं। ये चेक इन बैलेंस का मुसल्लम असूल है। हम इसलिए अगर करते हैं तो क्या करें। मैं अपने वोटर, सपोर्टर, वर्कर और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जितनी हमने आपको बताया जो रियासती जबर और तशद्दुद हुआ है, इसके बावजूद आपने देखा होगा पीटीआई की किसी वर्कर ने तिनका तक उनके ऊपर नहीं किया। ये पार्टी की हिदायत है कि आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें, आप सब्र से काम लें, और ये जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया इंशाल्लाह ऐसा रहेगा, और हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला हो जाए। एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ खौफ की फिजा अभी थोड़ी कम हुई है, अभी आपका बैच भी वापस नहीं हुआ, इसके बावजूद आप देखेंगे मीडिया कवरेज और इंटरेस्ट आपके सामने है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि फिर कुछ क्रिमिनल वक्त जो है उन लोगों ने आपसे राब्ता किए हैं गुप्त जमातों से कि वो आप पार्टी के टिकट के हसूल के लिए कि आप लोगों के टिकट जो कैंसिल हो चुके हैं उम्मीदवारों के, क्या अगर ऐसा होता है तो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, माओ बेटियों की, बहनों की इज्जतें गंवाई हैं, जिन्होंने आपके साथ में जो कुछ हुआ है, उनके साथ फिर ज्यादती नहीं होगी? देखो आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपने हमेशा से बड़ा सपोर्ट हमें दिया है, और आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आते हैं, बिल्कुल आप हमेशा से आए हैं, जब भी हमने कोई कॉल दिया, आप सब लोगों के इंटरेस्ट का बड़ा शुक्रिया। जहाँ तक आपने दूसरे का जिक्र किया, ये टिकट से रिलेटेड है, टिकट पे हमारी मशावरत जारी है। 2 दिन मेरे टाइम दिया गया था, और मेरे जेल में खान साहब के साथ उस पर एक्सक्लूसिवली वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, आज भी होना था, बट सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से वो नहीं हो सका। लेकिन वो है, अदरवाइज जिस तरह आपकी तरफ इशारा करे तो इंशाल्लाह कोई इब्नुल वक्त नहीं होगा। इस तरह
طرح جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے اور سپورٹر ہے پیپلز پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوگا. انشاءاللہ رزلٹ آئے گا, ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے 1-2 دنوں میں. جی امیر صاحب, امیر صاحب, ایک سیکنڈ امیر صاحب, آپ کریں, آپ کی امید کریں. کیا میں ایک سیکنڈ شکر. خان صاحب جب پٹیالہ جیل میں ہے تو وہ کامسٹ میں ایک آج ہی ان کا جو ہے وہ مضمون چھپا ہے, تو یہ کون سی سہولت کاری ہو رہی ہے جو لندن سے ہو رہی ہے, اور کون لندن میں ان کے یہ مضمون جو ہے جیل سے ایک جب اتھارٹی کے قید میں ایک شخص ہے تو وہ لندن میں ان کے مضمون چھپا. دیکھیں خان صاحب کی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ رہتا ہے اور ہماری کوئی سہولت کاری نہیں ہے. ہم جو بھی خان صاحب پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں ملک کے بارے میں اور اس کا جو نظریہ ہے اس میں کوئی اور جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اسی کے تھرو ہم چل رہے ہیں, اور کوئی نئی بات تھا ہم نے اس میں کسی چیز میں نہیں کی. وہی نظریہ ہے جو خان صاحب کا جیل جانے سے پہلے کا تھا وہ جیل جانے کے بعد بھی ہے, وہ چاہے آج ہو چاہے کل ہو. کیا ایک سیکنڈ میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہوں گا, کیا اکانومسٹ میں یا کسی اور جرنل میں آرٹیکل چھپوانا کوئی مشکل کام ہے جی؟ آئی کین رائٹ فار دیٹ جرنل, آئی بین رائٹنگ ان دی پاسٹ. تو یہ اس میں سہولت کاری کا لفظ جو ہے نا وہ ان اپروپریٹ ہے, بہت ان اپروپریٹ ہے. آپ بولیے جی امید بھائی. سر ایک سیکنڈ یار, شفقت بھائی جی ان اپروپریٹ. دیکھیں ہم اپنا جو پروسیس ہے ایوارڈ آف ٹکٹ کا وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے, اور جو کینڈیڈیٹ لڑیں گے اگر ان کو نشان لیٹس سپوز ازیوم کر لے, فور گاڈ فاربڈ دیٹ ہیپنز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, اگر ان کو واقعی ہی ہم نے پاس نشان نہیں ہے اور وہ جس بھی نشان پہ ہوں گے ان سارے لوگوں میں پارٹی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ضرور ہوں گے. ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارا ایک نامنیٹڈ کینڈیڈیٹ ضرور ہوگا اور وہ جس بھی سمبل سے لڑیں گے. لیکن میں نے جو آپ کو فیکٹس فگر دیے کہ وہ آلموسٹ 100 ملین بنتا ہے, 10 کروڑ مینز 100 ملین, اتنے ووٹر سپورٹر کو آپ ایک پروسیس سے نکال رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو تو پھر وہ آ جائیں گے, یہ بڑا نقصان ہوگا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو اور وہ پارٹی سمبل پہ ہی الیکشن لڑے تاکہ وہ پروسیس کا حصہ بنے, فلور کراسنگ میں آ جائیں اور ہم آگے کی طرف بڑھے اور کوئی ریفارمز لے آئیں. دیکھیے پہلے تو اب ہمارا لائے عمل یہی ہے کہ ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں جائیں گے, بالکل نہیں جائیں گے. ہم ان کو میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو یہ پلان نہیں دیں گے کہ یہ کہیں گے جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے. ہم نے ان کو جو ہے نا ایکسپوز کر دینا ہے, اور ہمارا جو بھی کینڈیڈیٹ پارٹی کا سپورٹڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ہر حالت میں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ریزرو سیٹ یس, دیکھو پہلی والی جو بات آپ نے کر لی تو جو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں وہی آپ بات سمجھیں. نہیں, کبھی ایسا نہیں کہا ہے خان صاحب نے, ہمارا اعتماد ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو جو لسٹ ہے, یس لسٹ میرے دستخطوں سے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائی جا چکی ہے. ہمارے ریزرو سیٹ کی وومن اور نان مسلم کی میں نے اپنے دستخطوں سے جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے مطابق ساروں صوبوں میں اپنے ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے جو ان کا پروونشل کمشنر ہوتا ہے. وہ ہم نے سندھ بھی لے کے گئے تھے, بلوچستان بھی لے کے گئے تھے, اور پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی. تو ہماری لسٹ ہے, ان کے پاس جائیے. پرابلم صرف یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہم آپ کی اسکروٹنی نہیں کرتے, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہمیں اسٹے دے دیا تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. تو یہ ہم لسٹ ان کے پاس جا چکی ہے.
نہیں دیکھو وکیلوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، ایون ایک آدھ دو تین چار جرنلسٹوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، آپ بھی ہمارے ساتھ کلب میں ہوں گے اور سارے ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہم وہ نکالیں گے، سب کے ساتھ ہے اور ورکروں کو ہی مل سر صدر صاحب بھی بڑے خاموش ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سر پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے سر وہ الیکشن میں بزی ہونے جا رہے ہیں، تو کیا خان صاحب بڑے عرصے تک جیل کے اندر رہیں گے؟ پہلے کہا جاتا رہا کہ خان صاحب پرسوں باہر نکل رہے، ہفتے میں نکل رہے، 20 دنوں میں نکل رہے. نہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے، لیکن اس کے جتنے کیسز انہوں نے رکھے ان کی کوشش ہی یہی تھی کہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے پروسیس میں نہ ہو. دیکھیں نا، یہ تو ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ میں ایز اے چیئرمین اگر ان کے پاس جا کر کے ان سے مشاورت کرتا ہوں تو میں نے مشاورت کا میرے رائٹ ہے. میں جب چلا گیا تو مجھ سے پن لیا گیا، جب سیکنڈ دن میں نے جانا تھا تو مجھے ایون پلین پیپر نہیں جانے دیا گیا، اور جب خان صاحب کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے پاس ایک ہی ٹیشو پیپر تھا جس پہ میں نے پوائنٹس لکھے تھے. پھر ہم نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن موو کر دی، ہائی کورٹ نے اجازت دے دی، تو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے بہت اچھا موقع پرووائڈ کیا اور ہماری ڈسکشن ہو گئی تھی. ایک سیکنڈ میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے اور سب سے جو رپورٹیں منگوائی گئی تھیں پہلے بھی اور ابھی بھی، کوئی سارے متفقہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کے ساتھ تائید نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا پوسٹ پون ہو. سیکنڈ یہ کہ آپ کے پی کے میں الیکشن نہ کروا کے یہ پھر باقی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کے پی کے میں الیکشن ہوگا تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا، تب جا کے آپ کا پارلیمان پورا ہوگا، تب جا کے صدر کا الیکشن ہوگا، تب جا کے آپ سینٹ کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ایک آدھ سینسٹیو موسٹ سینسٹیو وہ ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز، اگر کسی ایک آدھ کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن نہیں بھی ہوتے، جس طرح لاسٹ ٹائم 2 کنسٹیچوئنسی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے، وہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے صوبے میں الیکشن نہ ہو. تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. دیکھیں میں نے ابھی دیکھیں جہاں تک پہلی سوال ہے تو میں نے ابھی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ کس تناظر میں دیا اور کیا کنٹینٹ سے مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ کا، لیکن جہاں تک آپ کا سیکنڈ والے کوشچنز کا تعلق ہے تو دیکھو ہر صورت ہم نے الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جو بھی وہاں پارٹیسپیٹ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن میں کریں گے. دیکھیں میں نے ان کی دیکھیں جہاں تک پہلی بات کا کیا تو میں نے سنا نہیں ہے، نو کانفیڈنس پہ ہم آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہے تو الائنس تو ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، لیکن پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم یہ کرتے رہتے ہیں. تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ سٹل کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. ہم پہلے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بلّہ ملے گا اور اس سے پروسیڈ کریں گے. تھینک یو.